السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج یہاں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کی سماعت میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ یہ موڑ ایسا ہے کہ جہاں پہ کرونا وائرس نے 10 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ اس کو بھی متاثر کیا ہے۔ آج 10 رکنی سپریم کورٹ کے معزز جج جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں کی سماعت کر رہے تھے، ان میں سے ایک جج ان کو کرونا وائرس جو ہے ان کے حوالے سے سسپیکٹ ہوئے، ان کا ٹیسٹ لیا گیا اور ان کا رزلٹ کیونکہ ابھی 48 گھنٹوں میں آنا ہے تو آج کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس امین الدین جو ہیں ان کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ ان میں کرونا وائرس تھا۔ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل نہیں تھے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس 10 رکنی بینچ میں جو جج جن کا ٹیسٹ لیا گیا ہے ان کا باقاعدہ نام تو نہیں بتایا گیا، مگر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان 10 رکنی بینچ میں ایک جج جو تھے وہ جسٹس امین الدین کے ساتھ بھی بیٹھ کر کچھ کیسوں کی سماعت کرتے رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد 11 جون کو اب تاریخ مقرر ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کی سماعت کے حوالے سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلی جو 4 تقریباً سماعتیں ہوئی ہیں ان میں وفاقی حکومت کے اوپر کافی دباؤ آ گیا ہے۔ بہت سارے آئینی اور قانونی سوالات جو ہیں 10 رکنی بینچ نے اٹھائے ہیں، وہ بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور خاص کر جسٹس منیب نے بظاہر پانسا پلٹا ہے حکومت کے خلاف، اور انہوں نے کچھ ایسے سوال اٹھائے ہیں جن کا جواب ابھی تک سابق وزیر قانون فروغ نسیم نہیں دے سکے، اور فروغ نسیم نے خصوصی طور پہ بطور وزیر قانون استعفیٰ دے کر بطور وکیل سپریم کورٹ میں اس کیس پہ پیش ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب دوبارہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جون کو ہوگی، یعنی کہ 2 دن کے بعد۔ یہ بھی اطلاعات ہیں اور یہ بھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں جس تیزی سے اب سپریم کورٹ کے معزز ججز حضرات جو ہیں ان کے بھی کرونا کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید مزید سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی کرونا کی تصدیق ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے تقریباً 17 ججوں میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرنٹائن ہو جائے، یا وہ اپنے گھروں میں جو ہے محدود ہو کے رہ جائے، یا پھر ایک پالیسی کے تحت جو ہے پوری سپریم کورٹ یا پھر ماسوائے چند ججوں کے وہ کرنٹائن ہو جائے، اور 14 دن کا کرنٹینہ جو ہے وہ تو ضروری ہے میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کیس کی سماعت کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم کیسوں کی سماعت بھی جو ہے وہ ان میں تاخیر ہو سکتی ہے، ان میں التوا آ سکتا ہے۔ آج جو دوسرا اہم کیس تھا وہ کرونا کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا تھا، اس میں 4 ججز نے آج اس کی سماعت کی۔ کچھ نئے ججز بینچ میں آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس میں شامل ہیں، جسٹس قاضی امین بھی اس میں ہیں، اور جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ کرونا کے علاوہ اسی کیس کی سماعت کے دوران سینیٹری ورکروں کے حوالے سے بھی بہت اہم ایک حکم آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوکسٹ اٹیک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے سپریم کورٹ نے کچھ ہدایات دی ہیں اور کارروائی کا حکم دیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو۔ سب سے پہلے کرونا کے معاملے پہ جو اہم ترین حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک قومی سطح کی جو ہے اتفاق رائے سے قانون سازی کریں، جس کے بعد تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت اس قانون پہ عمل درآمد کریں۔ اور یہ قانون سازی جو ہے قومی سطح پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ بظاہر یہ تمام معاملہ جو صحت کا ہے وہ صوبائی حکومتوں کی جورسڈکشن میں آتا ہے، مگر ابھی تک جو ہے کوئی اتفاق یا کچھ باہمی ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی اس معاملے سے نمٹنے میں۔ اور اسی دوران جو ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے این ڈی ایم اے کے ایک نمائندے جو تھے ممبر این ڈی ایم اے ان کو بھی سنا اور ان سے بڑے سخت سوالات کیے، اور بہت سے معاملات میں ان کی سرزنش بھی کی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کل کتنے وینٹیلیٹرز چائنا نے فراہم کیے ہیں، تو ممبر این ڈی ایم اے نے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے کہا کہ کل 100 وینٹیلیٹر فراہم کیے گئے، جس پہ چیف جسٹس گلزار احمد برہم ہوئے اور کہا
کہ آپ چیک کریں یہ 100 وینٹیلیٹرز جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور پھر یہ پوچھا گیا کہ کل کتنی لیبارٹریز ہیں جو کرونا کی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں, کیسے کرونا کی ٹیسٹنگ کی صلاحیت جو ہے بڑھائی جا رہی ہے, کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ ممبر NDMA نے بتایا کہ کل 100 لیبارٹری ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, مگر ان کو اس بات کی صحیح معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے سرکاری طور پہ کتنی ہیں. ان کا تقریباً 75 ہیں اور باقی 25 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. اور اس حوالے سے جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی اس کیپیسٹی کا انہوں نے بتایا کہ 30,000 ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے کرونا کے حوالے سے, جس پہ چیف جسٹس نے کہا 22 کروڑ کی آبادی میں 30 کروڑ کی ٹیسٹنگ ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی, سپریم کورٹ نے پوچھا NDMA کے ممبر سے کہ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ کتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہونی چاہیے. چائنا میں اب روزانہ کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اب وہاں پہ تو رینڈم ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے, اور مفت ٹیسٹ پاکستان میں ابھی کیا رینڈم ٹیسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کے بارے میں NDMA کے جو نمائندے تھے, ممبر تھے, ان کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام تو صرف یہ ایکوپمنٹ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے اسپتالوں کو. اور بظاہر NDMA کے جو نمائندے ہیں ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ NDMA کے اندر کوئی پالیسی پلاننگ نہیں ہوتی ہے, کوئی ڈیپ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. وہ صرف ایک ٹرانسپورٹیشن اور سپلائی کا کام جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے حوالے سے. پھر اس کے بعد کرونا کے بعد جو ہے سینیٹری ورکرز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. اس پہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ جناب آپ ہی کوئی آبزرویشن دیں, کوئی حکم دیں صوبائی حکومتوں کو. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ جو وفاق کے نمائندہ ہیں, جو حکومت کے نمائندہ ہیں, انہیں حکومت پہ اعتماد نہیں تھا, مگر وہ سپریم کورٹ کی ہدایات اور آبزرویشن چاہ رہے تھے سینیٹری ورکروں کے حوالے سے, جس پہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کے کہ آئندہ سے کوئی بھی کسی بھی سینیٹری ورکر کو جو سیوریج لائن ہے یا جو گٹر ہیں, جو مین ہول ہیں, ان میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے بغیر, جو سیفٹی ایکوپمنٹ ہے اس کے بغیر نہیں اتارے گا. اور یہ ہدایت جاری کی ہے سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کو کہ اپنے سینیٹری ورکروں کو جو ہے بغیر سیفٹی ایکوپمنٹ کے وہ مین ہول میں اترنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر لوکسٹ اٹیک کی جب باری آئی تو اس میں بھی جو NDMA کے نمائندے تھے ان کے پاس کوئی تفصیلی معلومات نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 26 ملین ہیکٹر ایریا کا سروے کر لیا گیا ہے اور صرف سروے کیا گیا ہے ابھی, جس پہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے جہاز ہیں جو کہ سپرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس چار پرانے بیور جہاز ہیں جن میں سے 3 بالکل خراب ہیں اور ایک بیور جہاز جو ہے وہ سکھر میں کام کر رہا ہے. جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ دنوں پہلوں کی خبر ہے کہ وہ جو ایک بیور جہاز سکھر والا ہے وہ تو کھڑا ہے اور وہ تو کام ہی نہیں کر رہا. اور پھر کتنے پائلٹ ہیں, تو NDMA کے نمائندے نے کہا کہ جناب ابھی کوئی پائلٹ ہمارے پاس نہیں ہے, صرف ایک بیور جہاز ہے جو کام کر رہا ہے, ایک پائلٹ ہے, باقی 3 جہازوں کے پائلٹ ہی نہیں ہیں اور وہ خراب کھڑے ہیں, وہ ٹھیک بھی نہیں ہیں. پھر یہ بھی انکشاف ہوا NDMA کے نمائندے کی طرف سے کہ ترکی سے ایک جہاز لیز پہ لیا گیا ہے, جس نے چیف جسٹس نے کہا کہ کن بنیادوں پہ لیز کی گئی ہے, کیا ترکی سے جہاز درآمد کرنے کے کوئی دستاویزی کچھ ریکارڈ ہے, کوئی ڈاکومنٹس ہیں, اور کیا پیپرا کے قوانین کو یہ لیز پروکیور کرنے کے لیے فالو کیا گیا ہے یا نہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس بھی آئندہ سماعت کے لیے 2 ہفتے کے بعد جو ہوگی اس میں پیش کرنے کا NDMA کو حکم دے دیا گیا ہے. اور NDMA کے نمائندہ نے یہ بھی بتایا کہ 4 ہیلی کاپٹر جو ہیں پنجاب میں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں مختلف اضلاع میں, اور ان جہازوں کے علاوہ اور لیز پر چلنے والے ترکی کے جہاز کے علاوہ. مگر 26 ملین ہیکٹر میں سے ابھی تک صرف 5 لاکھ ہیکٹر جو ہیں اس پہ سپرے کیا جا چکا ہے, جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو NDMA کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوکسٹ اپنے آپ کو بریڈ کیسے کرتے ہیں. وہ 2 دفعہ بریڈ بھی دوبارہ پاکستان میں کر چکے ہیں, اور NDMA کے نمائندے جو ہیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کر رہے. جس پہ NDMA کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی منسٹری کی ذمہ داری ہے, ہم تو صرف مال سپلائی کرتے ہیں, ہم تو صرف سپورٹنگ رول کرتے ہیں. تو یہ تھا NDMA کا جواب جو کہ آج سپریم کورٹ میں دیا گیا. تو اب یہ کرونا کا معاملہ اور یہ سینیٹری ورکر اور یہ لوکسٹ اٹیک کا جو معاملہ ہے, اب اس کے اوپر سماعت بھی جو ہے وہ 2 ہفتے بعد تک کے لیے چلی گئی ہے. تو یہ تھی آج کی سپریم کورٹ کی صورتحال. اب 11 جون کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے نئی تاریخ مقرر ہوئی ہے,
اور کرونا کے معاملات اور دوسرے جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہوئے ہیں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو 11 جون کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کیس کی سماعت کے حوالے سے آئندہ کی اپڈیٹ دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔